آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے جو زرعی ٹیکنالوجیز ہیں وہ زرعی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے وہ تمام کی تمام فیل کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کی طرف کسی نے کبھی توجہ بھی نہیں دی۔ ہماری زرعی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے نئی نئی ریسرچز ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے عملہ فیلڈ کو متحرک کیا جاتا ہے، کسانوں کے پروگرام کروائے جا رہے ہوتے ہیں، کسان گیدرنگ ہوتی ہے، جیسے فارمر گیدرنگ ہم کہتے ہیں، کسانوں کے فیلڈ وزٹس کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کسان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ جب کسان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو کسان کسی صورت بھی کسی ٹیکنالوجی پہ توجہ نہیں دے گا۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 95% کسانوں کے اوپر کسی ٹیکنالوجی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تمام اربوں روپے ٹیکنالوجیز پہ لگائے جاتے ہیں، نئے نئے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، کسان کپاس کو اس طرح کاشت کرو، گندم کو اس طرح کرو، اتنی کھاد ڈالو، اتنی زرعی بیج ڈالو۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی زراعت کا افسر کسی کسان کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ قیمتی مشورے بھی دیتا ہے۔ ظاہر ہے ان کی اپنی ریسرچز ہوتی ہیں، لیکن کسان اس کی بات کو تو سنتا ہے، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ایک کان سے نکال لو سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ کسان اس طرح نکال دیتا ہے۔ کسان ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرضی کی اس کی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اگر کسان کو کوئی ایک محکمہ زراعت کا افسر یا کوئی زرعی ماہر اگر جا کے ان کو کہتا ہے کہ آپ 2 بوری ڈی اے پی ڈالیں، آپ کی گندم کی پیداوار اچھی ہوگی، تو 3 بوری جو یوریا کی ڈالیں، 1 بوری پوٹاش کی ڈالیں اور ساتھ بوران ڈالیں، زنک ڈالیں، تو بڑا سا فارمولہ بنا دیا ہے جو تقریباً ایک ایکڑ کا 50-60 ہزار روپے کا بنتا ہے۔ اگر کسی کسان کے پاس 10 ایکڑ ہیں تو بڑے مشکل سے اپنے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے، تو اس کو 5 لاکھ روپے کی کھادیں ڈال دے تو کہاں سے ڈالے گا؟ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اس کی ڈوز کو ہاف کر دے گا۔ جب ڈوز کو ہاف کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کا جو ہے رزلٹ بھی ہاف ہو جائے گا۔ تو پیداوار وہ 50-60 من آنی تھی گندم کی، وہ 30-35-40 من پہ آئے گی۔ تو اس کی وجوہات یہی ہیں۔ کسان کو اگر وہ زرعی ادویات کے حوالے سے کوئی بتاتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی ہے، یہ اچھی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کی یہ ادویات استعمال کریں، لیکن وہ نہیں سن لے گا، وہ لکھوا بھی لے گا، اپنے پاس پرچی رکھ لے گا، جیب میں ڈالے گا، وہی کسی ڈیلر کے پاس جائے گا جہاں سے اسے ادھار ملے گی، چاہے وہ ڈیلر 2 نمبر دے، چاہے لو اسٹینڈرڈ میڈیسن پروڈکٹ دے، زرعی ادویات دے، چاہے جو مرضی دے، وہ لائے گا وہی کر دے گا کہ کپاس کی فصل کو اس کا رزلٹ ملے نہ ملے اس نے اپنے کام کو دھکا لگاتا ہے بیچارہ کسان۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجیز تو وہ کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے کوئی مالی ہیلپ بھی کریں، کوئی پلان ایسے دیں خاص کر کسانوں کے لیے۔ ایسا پلان دیں کہ کم از کم اگر کسی کی 10 ایکڑ رقبہ ہے تو اسے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دیں، اور چاہے وہ اس قرض کو وہ فصل پہ ان سے واپس لے لیں، اس طرح کا پلان بنائیں کہ کسان کو 5 لاکھ روپے کا کم از کم قرض دیں، جس کے لیے اس کا پورا پہلے وہ فیزیبلٹی بنائیں کہ اس کے رقبے کے لیے کھاد کتنی ملے گی ڈالنی ہے، اس کو جو متوازن کھادیں ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے رقبے کی، کھاد کتنی ڈلنی ہے، زرعی ادویات کتنی ڈلنی ہے، اسے ڈیزل کتنا لینا ہے ٹیوبل چلانے کے لیے، اس کے باقی ایکسپینسز کتنے ہیں، اس کی ساری ایک فیزیبلٹی بنا لیں، ایک رف آئیڈیا بنا لیں، ایک جرنل سی فیزیبلٹی کو، اسی حساب سے ہر فارمر کو قرضہ دیا جائے، فصل کے فصل 6 ماہ کے لیے قرض دیں اور بلا سود دیں، کیونکہ کسان ہی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 70% جو آبادی ہے وہ ڈیپینڈ ہی کسانوں پہ کرتی ہے، زراعت پہ کرتی ہے۔ اگر زراعت کو ہم تگڑا کر لیں نا، اس کو مضبوط کر لیں، تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے کسان بھی ترقی کرے گا، ہمارا تاجر بھی ترقی کرے گا۔ آج دیکھ لیں اگر کسانوں کی کپاس نہیں بک رہی ہے تو تاجروں کا حال بھی جا کے دیکھ لیں، بیچارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ خریدار ہی نہیں ہے۔ پوری کمیونٹی ملک کی صرف اور صرف زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب زراعت اچھی ہوتی ہے جس سال، اس سال ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے، کسان بھی خوشحال، کسان تو خوشحال ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ تاجر بھی خوشحال ہوتا ہے، ہر کاروباری طبقہ خوشحال ہوتا ہے۔ جب کسان مارا جاتا ہے، کسان مایوس ہوتا ہے، کسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو کوئی دکاندار، کوئی کاروباری بندہ سب مایوس نظر آ۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ ضروری ہے اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کسانوں کے لیے خصوصی طور پہ یہ کم از کم زرعی مداخل جو ہے، جس میں کھاد ہے، زرعی ادویات ہیں اور باقی چھوٹے موٹے اخراجات ہیں، بیج ہے، اور ان کے لیے ان کو گورنمنٹ چاہیے کہ کسانوں کی امداد کرے۔ کسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا 5-6 سال میں، پچھلے جو 5-6 سال گزرے ہیں نا، اس میں کسانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، وہ تو بیچارہ اپنے کپڑے بیچنے پہ مجبور ہو چکا ہے کسان اب۔ یہ حالت ہے، اس کی تو ڈیولپمنٹ کہیں کہ کہیں گئی نا، اس کے گھر کے اخراجات ہے، اس نے مکان بنانے ہیں، اس نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس نے دوسری چیز اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، وہ تو روٹی کھانے پہ تنگ ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پورے ملک کے لیے اناج سپلائی کرنے والے کے
किसान के अपने बच्चे भूखे रहते हैं। कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और किसानों की भरपूर हेल्प करनी चाहिए, और साथ साथ ये भी अवेयरनेस किसानों को भी देनी चाहिए कि वो अपनी फसलात में से उशर निकालें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, जब उशर बंद कर दिया जाता है तो फसलें तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा यही है। अब किसान की सोच क्या है? किसान की पहली फसल कम होती है, वो कहता है मेरे तो अखराजात ही पूरे नहीं हुए, मैं कहाँ से उशर दूँ। अगर किसान खुशहाल होगा तो वो सारे उशर भी देगा, सब कुछ देगा। देना तो चाहिए, वैसे तो कम हो ज़्यादा हो देना तो चाहिए, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है उशर भी, तो ये हमें देना चाहिए। लेकिन हम किसान क्यों नहीं देता? किसान तो कहता मेरे तो कर्जे नहीं उतरे भाई, वो कर्जों वाला तो मुझे कोई इधर से खींच रहा है कर्जे पैसे, तो कोई डीजल वाला पेट्रोल पंप वाला खींच रहा है, कोई खाद वाला खींच रहा है, कोई जरिए दिवात वाला पकड़ रहा है उसे, कोई किसी से पकड़ रहा है। शाम को जब फसल खत्म होती है, फसल बेच के बेचारा कपड़ा झाड़ के घर वापस आ जाता है, बच्चों के सामने मायूस आके बैठ जाता है। ये हाल किसान का हुआ है, तो क्या बनेगा आगे? तो हुकूमत को ये ऐवान हो कि इसके बारे में कोई खसूसी स्पेशल प्लान देना चाहिए, तभी ये टेक्नोलॉजीज, जितनी भी टेक्नोलॉजीज लॉन्च की जा रही हैं, तभी ये कामयाब होंगी। वरना किसान तो बर्बाद हुआ खुदा न खासा पूरे मुल्क की बर्बादी का सामान पैदा हो जाएगा। इसके लिए हमें सोचना चाहिए।